اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں اللہ رب العزت کی توفیق سے تمام طلباء اسٹوڈنٹ بخیریت ہوں گے، اچھے ہوں گے، ماہ رمضان المبارک اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہمارا لیکچر اسلامیات لازمی کے حوالے سے چیپٹر 4 اسلامی تہذیب و ثقافت کا دوسرا حصہ ہے، جس میں ہم آج کے چیپٹر میں پڑھیں گے اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات۔ اسلامی تہذیب و ثقافت دنیا پر 1400 سال تک غالب رہی۔ اس نے ہر لحاظ سے دنیا کی امامت کی، اس کی روشنی سے پوری دنیا منور ہوئی اور اس کے اثرات عالمی دنیا پر مرتب ہوئے۔ ہم آفاقی اور عالمگیر طور پر اس کے اثرات کا مختلف عنوانات کے تحت آج جائزہ لیں گے۔ ان میں سے ایک عنوان ہے علمی اثرات۔ اسلامی تہذیب و ثقافت نے 1400 سال میں علم کے اثرات ساری دنیا پر کیا مرتب کیے ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان جس پر ہماری گفتگو ہوگی وہ ہے ترغیب علم۔ اسلامی تہذیب و ثقافت نے لوگوں کو جس شدت کے ساتھ ترغیب علم کا درس دیا ہے، اس کی مثال اسلام سے قبل کے مذاہب میں نہیں ملتی۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں ہندو مت میں علم پر برہمنوں کی اور عیسائیت میں پادریوں کی اجارہ داری تھی، حتیٰ کہ افلاطون جیسے روشن خیال سمجھے جانے والے فلسفی کے نظام فکر میں بھی معاشرے کے تمام طبقات کے لیے تعلیم کا حصول ضروری نہیں تھا، جبکہ اسلام نے ہر آدمی کے لیے علم کی ترغیب دی ہے، علم کا دروازہ کھولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ یہ سورہ الزمر ہے، سورہ نمبر 39 اور آیہ نمبر 9 ہے اس کی۔ اسی طرح نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ اور ایک مقام پر نبی مہرباں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں، اگر طالب علم کو علم کی تلاش میں موت آ جائے تو وہ شہید ہوگا۔ نیز ایک مقام پر یوں بھی ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو آدمی تلاش علم کا راستہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ گویا عالم انسانیت میں اس وقت علم و عرفان، حکمت و دانش، تحقیق و انکشاف اور سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی اور عروج کو جو بہار ہم سب کی نظروں کے سامنے ہے، جو بہار ہم سب دیکھ رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اسلام کے سراج منیر کی علمی ضیاء پاشیوں کا پرتو ہے، نبی مہرباں کی کوشش کی وجہ سے ہے، اللہ کے نبی کی وجہ سے ہے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات میں سے دوسرا پہلو ہے اہل علم کی قدردانی۔ یہ اسلام نے بیان کی ہے کہ جو عالم ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ قرآن مجید میں تو دو ٹوک اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے فقط اہل علم ہوں گے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر جو انسان علم رکھنے والا ہوگا ان کے دل میں زیادہ ہوگا۔ اور کئی احادیث میں بھی اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ایک فرمان ہے، ایک فقیہ 1000 عابدوں پر باری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھے جس نے میری بات کو سنا اور اسے آگے پہنچایا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اسلامی حکومتوں میں اس کی مثالیں نمایاں طور پر ہمیں ملتی ہے۔ خود خلفاء اور ان کے بیٹے چل کر علماء کے درس میں شامل ہوتے، بلکہ ہارون الرشید کے بیٹوں امین الرشید اور مامون الرشید میں استاد کی جوتیاں اٹھانے میں مقابلہ ہوتا۔ خلیفہ وقت بادشاہ
خود حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے درس میں خود شریک ہوتا تھا۔ اور ایک پہلو عزیز طلباء علمی اثرات کے حوالے سے یہ ہے، مفت تعلیم کا تصور اسلام نے دیا ہے اور اسلام نے تعلیم کو عام کیا ہے۔ جیسے ہندو مت میں برہمن علم کا اجارہ دار ہے اور عیسائیت میں ان کے پادری علم کے رہنما مانے جاتے ہیں اور اجارہ داری ان کی علم پر قائم ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کے ہاں علم کو حاصل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جن کو علم کی اتھارٹی یہ لوگ دیتے وہی عالم بنتے تھے اور ان کو ہی علم دیا جاتا تھا۔ اسلام نے اس کانسیپٹ کو ختم کر دیا ہے۔ اسلام نے تعلیم کو مفت کیا ہے، عام کیا ہے اور اس کا رواج عام کر دیا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے حکومت نے مدارس قائم کر کے مفت تعلیم دینے کا کام کیا، ساتھ ساتھ علماء وقت بھی مفت تعلیم دیتے، بلکہ بعض طلباء کے اخراجات بھی اساتذہ برداشت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مالدار طبقات بھی مفت تعلیم پر اپنا مال خرچ کرتے اور مال خرچ کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے، اور مساجد بنانا، مدارس بنانا مالدار طبقہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ یہ مدارس پورے عالم اسلام اور غیر مسلم دنیا میں موجود ہیں، جن میں تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ طلباء و طالبات مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں مفید علوم کی ترویج، یہ بھی ایک اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات میں سے ایک اہم اثر ہے کہ اسلام نے مفید علوم کو پروموٹ کیا ہے۔ جادو ٹونا، نقصان دینے والے علم اور تباہی پھیلانے والے علم، ایٹم بم، زہر والے علوم جو دنیا میں زہر پھیلاتے ہیں، انسانیت کو ختم کرتے ہیں، اسلام نے اس سے منع کیا ہے۔ جیسے جادو ہے، موسیقی کی مذمت کی ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا تعلیم دی ہے کہ اے اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما۔ مفید انسانی علوم مثلا دینی علوم، عمرانی علوم، سائنسی علوم پر زور دیا اور ان کے مثبت استعمال پر زور دیا تاکہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور فلاح انسانی کے لیے استعمال ہو۔ اس علم کے مضر اثرات سے انسانیت محفوظ ہو، اور انسان کو یہ درس دیا ہے کہ وہ معاشرے میں اور انسان کے فائدے کے لیے جو علوم ہیں ان کو مزید پروموٹ کرے۔ اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات میں سے ایک اہم اثر علمی اثرات کے حوالے میں سے تعلیمی اداروں کا قیام ہے۔ اسلام نے تعلیمی اداروں کا قیام منظم بنایا ہے، اور اس کی مثالیں ہم دور مصطفیٰ میں، دور خلفائے راشدین میں، دور بنو امیہ میں، دور بنو عباس میں دیکھتے ہیں، جو ہمیں ایک مایہ ناز اور اہم عنصر کے حوالے سے نظر آتی ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں نظام الملک طوسی نے مدرسہ نظامیہ 459 ہجری میں قائم کیا بغداد کے اندر۔ اس کے علاوہ جامع ازہر 365 ہجری، مدرسہ مستنصریہ 432 ہجری میں، مدرسہ سعدیہ 395 ہجری میں اور مدرسہ نظامیہ نیشا پور میں قائم کیا گیا۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مدارس، مساجد اور علماء کے گھر تعلیمی اداروں کا روپ دھار گئے۔ صرف ہمارے ملک پاکستان میں لگ بھگ 10,000 سے زائد مدارس کام کر رہے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تعلیمی اداروں کا قیام اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات میں سے ایک اہم عنصر ہے۔ ایک پوائنٹ قبل از اسلام علوم سے استفادہ کا بھی ہمیں ملتا ہے۔ مسلمانوں نے علوم سے استفادہ کیا ہے اسلام سے پہلے بھی، جیسے فلسفہ گم نامی کے اندر جا چکا تھا،
جب اسلام اپنے عروج کے دور میں آیا تو اسلام نے فلسفے کو پروموٹ کیا ہے، فلسفے کے اندر اس کو احیاء کیا ہے، ریوائول کیا ہے، اثر نو اس کو ایجاد کیا ہے۔ طب اور سائنس کے علوم سے بھی مسلمانوں نے استفادہ کیا ہے۔ اس طرح مختلف علوم کی ترویج و اشاعت کے ضمن میں کوئی تعصب نہیں برتا گیا۔ سابقہ علوم خواہ وہ غیر مسلم اس کے ایجاد کرنے والے تھے تو مسلمانوں نے تعصب کا اظہار کیے بغیر غیر مسلموں سے بھی علم کو حاصل کیا ہے اور آگے مسلمانوں میں اس کو پروان چڑھایا ہے۔ ایک پہلو علمی اثرات کے حوالے سے علمی تمدن کا قیام، یہ بھی ایک اہم اثر ہے۔ مسلمانوں نے حکومتی اور معاشرتی سطح پر علمی تمدن قائم کیا۔ تعلیمی ادارے، مساجد، گھروں، کتب خانوں، کتب بازاروں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ چل نکلا تھا جس نے ہر گھر کے تمدن کو علمی رنگ دے دیا۔ مسلمانوں کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ کتابیں سجانے کا رجحان پیدا ہوا، مطالعہ کا رجحان پیدا ہوا، ہر گھر علم و دانش کا مرکز بن گیا۔ عزیز طلبہ، ایک پہلو علمی اثرات کے حوالے سے سائنسی تجربات کا ہے کہ مسلمانوں سے پہلے سائنس ایک نظریاتی علم تھا، ایک فقط کانسیپٹ تھا، اس کی پریکٹیکل جو معاملات تھے، تجربات تھے، وہ سائنس میں اسلام نے ایجاد کیے ہیں، مسلمانوں نے ایجاد کیے ہیں۔ عزیز طلبہ، علمی اثرات کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں ایجادات، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دور میں بے شمار ایجادات کی، مثلاً ورنیئر، کیلکولیٹر، حجرہ تاریک، کیمرہ، طبعی ترازو، عددی شیشے، پنچکیاں، گھڑیاں، کتب نما، ریٹارڈ، تیزابات، اسطرلاب، کیلنڈر، آلات جراحی اور عالمی نقشہ جات وغیرہ۔ اس سے یورپ نے فائدہ اٹھایا اور سائنس کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ علمی اثرات کے حوالے سے عزیز طلبہ، ایک پوائنٹ ہمارا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ہے۔ مسلمانوں نے علم کے ساتھ ساتھ انسانی تربیت پر بھی زور دیا ہے، کیونکہ صرف علمی معلومات سے اچھا انسان نہیں بنتا جب تک اس کی علمی تربیت نہ ہو۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اخلاقی تربیت کی، بعد میں خلفائے راشدین، صحابہ، علماء اور اولیاء نے یہ فریضہ سر انجام دیا۔ حدیث نبوی ہے، اولاد کے لیے حسن ادب سے اچھا کوئی تحفہ نہیں ہے۔ آخری پوائنٹ علمی اثرات کے حوالے سے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں، صلاحیت کو ترجیح دینا۔ دین اسلام میں علم کو چند مخصوص گروہوں تک محدود نہیں رکھا گیا، بلکہ صلاحیت کی بنا پر ہر شخص کو آگے بڑھنے کا حق دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بڑے بڑے علماء میں سے اکثر غلام زادے تھے۔ جی عزیز بیٹا، عزیز طلبہ، آج ہمارا دوسرا لیکچر بھی کمپلیٹ ہوا جس کا عنوان تھا اسلامی تہذیب و ثقافت کے عالمی اثرات کے حوالے سے علمی اثرات۔ اس پر آج ہمارا لیکچر مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں تمام طلبہ خوش و خرم ہوں گے اور اس لیکچر کو اچھے طریقے سے پریپیئر کر لیا ہوگا۔ جی بیٹا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔